یکم فروری 1955 کو پہلا طیارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں شامل کیا گیا۔ پی آئی اے نے مشرق وسطیٰ، آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے لیے فلائٹ آپریشنل فنکشن کر دیا اور یوں پاکستان سے اورینٹ ایئر لائن کی مونوپلی ختم ہو گئی۔ اس وقت پی آئی اے میں 32 مختلف اقسام کے طیارے شامل ہیں جو پوری دنیا کے مسافروں کو بہترین فلائی سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک کمرشل طیارہ ایئر بس A320 جس نے لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھری، لینڈنگ رن وے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر جمعہ کے روز کراچی ایئرپورٹ کے قریب رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں فلائٹ PK A303 میں عملے سمیت 98 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان میں 1955 سے اب تک 1 درجن سے زائد طیارے مختلف حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مسافر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان حادثات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 20 مئی 1965 کو پی آئی اے بوئنگ 707 اپنی ابتدائی پرواز میں قاہرہ ہوائی اڈے لینڈنگ کرنے کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہو گئی، جس میں 124 افراد ہلاک ہو گئے۔ 6 اگست 1970 پی آئی اے کا ایک فوکر F-27 ٹربو پروپ طیارہ طوفان کے ساتھ اسلام آباد سے روانہ ہونے کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار تمام 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ 8 دسمبر 1972 پی آئی اے کا ایک فوکر F-27 راولپنڈی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار تمام 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ 26 نومبر 1989 پی آئی اے بوئنگ 707 سعودی عرب سے پاکستانی حاجیوں کو وطن لے کر آ رہی تھی۔ جدہ ہوائی اڈے سے ٹیک آف ہونے کے فوراً بعد حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 156 افراد ہلاک ہو گئے۔ 23 اکتوبر 1986 پی آئی اے کا فوکر F-27 پشاور میں لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں سوار 54 افراد میں سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ 17 اگست 1988 بہاولپور کے قریب امریکی ساختہ ہرکولس C-130 فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں فوجی حکمران جنرل محمد ضیاء الحق، امریکن سفیر سمیت 30 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 25 اگست 1989 گلگت ایئرپورٹ سے اڑنے والا پی اے کا طیارہ اڑان کے فوراً بعد ریڈار سے غائب ہو گیا، جس کے نتیجے میں 54 افراد ہلاک ہو گئے اور آج تک اس جہاز کا ملبہ تک نہیں ملا۔ 28 ستمبر 1992 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے قریب پی آئی اے کا ایئر بس A300 خراب موسم کے باعث پہاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 170 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ 19 فروری 2003 پہاڑ سے دور پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایئر چیف مارشل مشرف علی، ان کی اہلیہ اور دیگر 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ 10 جولائی 2006 ملتان سے ٹیک آف کے فوراً بعد لاہور جانے والا پی آئی اے کا طیارہ فوکر F-27 کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 41 مسافر ہلاک ہو گئے۔ 5 نومبر 2010 اطالوی آئل کمپنی کا عملہ لے جانے والے پاکستانی چارٹر JS ایئر کے ذریعے چلائی جانے والا ایک جڑواں طیارہ کراچی میں ٹیک آف ہونے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار تمام 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ 20 اپریل 2012 کراچی سے آنے والی ایک بھوجا ایئر بوئنگ 737 اسلام آباد کے قریب مارگا کی پہاڑیوں سے ٹکرا گئی، جس میں 121 مسافر اور عملے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے۔ 8 مئی 2015 پاکستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں ناروے، فلپائن اور انڈونیشیا کے سفیر بھی ہلاک ہوئے۔ 7 دسمبر 2016 پی آئی اے کا ایک ATR-42 طیارہ چترال سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ پرواز کی کچھ ہی دیر بعد جہاز کو حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں جنید جمشید، ان کی ہمشیرہ سمیت 48 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حادثے سے متعلق رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جہاز نے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن جہاز کا لینڈنگ گیئر خراب ہونے کی وجہ سے جہاز دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا اور ایئرپورٹ کے گرد 2 سے زائد چکر بھی مکمل کیے۔ پائلٹ کی جانب سے آخری کوشش کے دوران جہاز کا کنٹرول ختم ہو گیا اور یوں جہاز ایئرپورٹ سے ملحقہ شہری آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جہاز کے انجنوں سے دھواں نکل رہا تھا، جو اس بات کی گواہی ہے کہ جہاز کے انجن خراب ہو چکے تھے۔ اس حادثے میں پنجاب بینک کے صدر اور زبیر نامی مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ زبیر نے اپنے پہلے انٹرویو میں حقائق کچھ اس طرح بتائے ہیں۔ جہاز کا پائلٹ نے کراچی ایئرپورٹ پر جہاز اترنے کی اناؤنسمنٹ کی۔ جہاز ایک دفعہ رن وے پر اترا بھی، لیکن شدید جھٹکے محسوس ہونے کے بعد دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔
اور ایئرپورٹ کے گرد چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لینڈنے کی کال دی گئی۔ 2-3 منٹ بعد جہاز نیچے گر گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ میں نے ایک طرف روشنی دیکھی اور پیڑ کے باہر رینگتا ہوا جہاز سے باہر نکل کر چھلانگ لگا دی۔ حکومت اور پی آئی انتظامیہ کی طرف سے ایئر بیس مینوفیکچرنگ کمپنی سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کے ماہرین نے حادثے کی جگہ کو معائنہ کیا اور ایئر کنٹرول ٹاور کی ریکارڈنگ سننے کے بعد بہت سے شکوک و شبہات ظاہر کیے ہیں۔ ان کے مطابق طیارے نے 2:34 پر پہلی دفعہ لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن اس لمحے طیارہ دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ طیارے نے دوسری دفعہ پھر لینڈنگ کی کوشش کی جو بے سود رہی۔ پائلٹ اور کنٹرول کے درمیان ہونے والی گفتگو نارمل تھی کیونکہ پائلٹ مکمل مطمئن اور پرسکون تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پائلٹ کی جانب سے میڈے میڈے پاکستان کی آواز آئی اور ساتھ ہی طیارہ تباہ ہو گیا۔ ماہرین نے مزید انکشاف کیا جب پائلٹ بات کر رہا تھا تو ٹوں ٹوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، جو اس بات کی نشاندہی تھی یا تو لینڈنگ گیئر نہیں تھا کھل رہا یا انجن خراب ہو چکا تھا۔ رن وے پر رگڑ کے نشانات بھی موجود ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ لینڈنگ کے دوران لینڈنگ گیئر اوپن نہیں ہوا اور انجن نیچے رن وے پر ٹکرا گئے، لیکن حتمی رپورٹ بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ طیارے حادثے کی وجہ سے پی آئی کی گڈ ول ضرور خراب ہوئی ہے۔ پی آئی کے فلائٹ آپریشن اور جہازوں کی ریپیئر مینٹیننس پر بہت کام ہوا، جس کی وجہ سے پی آئی کے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ عمران خان کے لیے یہ آزمائش کا وقت ہے۔ ایک طرف چینی بحران پر ایف آئی اے کی رپورٹ جاری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حکومتی ایوانوں میں ایک سیاسی بحران کی کیفیت نظر آتی ہے، اور دوسری طرف پی آئی طیارے کا حادثہ جس نے عید کی خوشیوں کو بھی ماند کیا ہے۔ اگر جہاز کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے حوالے سے کوئی نقص موجود تھا تو ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔